بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 220 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 276 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یمحق اللہ، اللہ مٹاتا ہے، الربا سود کو، ویربی اور بڑھاتا ہے، الصدقات صدقات کو، واللہ اور اللہ لا يحب ناپسند کرتا ہے، کل کفار اثیم جو ناشکرہ گنہگار۔ ترجمہ یوں ہے، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ اور اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جو ناشکرہ گنہگار۔ اس آیت میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ دوسری بات، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تیسری بات، اللہ ہر اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جو ناشکرہ گنہگار ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف سود کی بے برکتی اور سود کے نقصان کی نشاندہی کی ہے، تو دوسری طرف صدقے کی برکت اور اس کی افادیت کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ سود کا آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے مال گھٹتا ہے۔ اللہ اکبر! اس حقیقت کو تسلیم کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ذہنی طور پر ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف ہاں میں ہاں ملانا بہت کافی ہے، بہت آسانی سے بول دیتا ہے، لیکن دل کے اندر یہ بات اتر جائے کہ سود کا جو نظام ہے، سود کا جو انجام ہے، وہ یہی ہے کہ مال اس سے بڑھتا نہیں بلکہ مال اس سے گھٹتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ سود اگرچہ بہت ہو جائے اس کا انجام کمی کی طرف ہو جائے گا۔ ابن ماجہ کی یہ روایت۔ اگر ہم سودی نظام اور رواج پر غور کریں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ سود خور ہمیشہ 1 کو 10 بنانے کی چکر میں اس قدر مصروف ہو جاتا ہے کہ اس کے دل سے مجبوری کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں بے رحمی پیدا ہو جاتی ہے، اس کو دوسروں کے کنگھال ہونے سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا، اس کو صرف 1 کے 10 اور 10 کے 100 اور 100 کے 1000 بنانے کی فکر ہوتی ہے۔ ایسے شخص کی زندگی میں راحت کے اسباب تو خوب نظر آئیں گے، مگر وہ حقیقی راحت اور حقیقی سکون سے محروم رہے گا۔ اس کے پاس معیشت کے اسباب تو جمع ہو جائیں گے، لیکن وہ سکون، عافیت اور اطمینان سے محروم رہے گا۔ ایسے سود خوروں کا انجام یہی ہے کہ ان کا مال تباہ ہو جاتا ہے، اور اگر مال تباہ نہ بھی ہو تو آخرت کے نقصان اور وہاں کی وبال اس سے تو کبھی چھٹکارا نہیں ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 حقیقتیں بیان کی ہیں جن کو ہم عقل کی روشنی میں سمجھیں گے تو سمجھ میں نہیں، ظاہر بات ہے کیا ہے کہ جب کوئی بات ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم عقل کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ایک مومن کے سامنے کسی بھی بات کے آنے پر اس کو ایمان کی بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہیے، عقل کی بنیاد پر نہیں۔ عقل کہتی ہے کہ سود سے مال بڑھتا ہے اور جب صدقہ کریں گے تو مال گھٹتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ہمارے پاس 1000 روپے ہوں اور ہم اس میں سے 800 روپے کسی پر خرچ کر دیں تو ظاہر ہے کہ ظاہری شکل کے اعتبار سے ہمارے مال میں کمی آ گئی۔ یہ عقل کی بنیاد پر سوچنے کی وجہ سے نتیجہ ملا۔
لیکن اگر ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ اور یقین رکھیں اور اس یقین کی بنیاد پر فیصلہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یربی صدقات، اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے، تو ہمارا ایمان کی بنیاد پر یہی فیصلہ ہوگا کہ صدقے کی برکت سے ہمارے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ سود کے بارے میں عقل یہ کہتی ہے کہ 1 کے بدلے 10 مل رہے ہیں، تو عقل کی بنیاد پر یہی فیصلہ کریں گے کہ سود سے تو پیسے بڑھ رہے ہیں، مگر ایمان کی بنیاد پر فیصلہ کریں تو سود سے مال بڑھتا نہیں بلکہ گھٹتا ہے، اس کی نحوست سے وہ برکت ختم ہو جاتی ہے جس برکت میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے۔ تو اب بات سمجھ میں آ جائے گی کہ سود کی نحوست سے کیا ہوتا ہے اور صدقے کی برکت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ آخر میں یہ بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ گنہگار یعنی سود خور اور ناشکر انسان کو کبھی پسند نہیں فرماتے۔ اللہ کے محبوب بننے کے لیے سودی کاروبار سے بچنا چاہیے اور تجارت جیسی پاکیزہ ذریعے معاش کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔